السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے جا کر 11 فروری کی ڈیٹ دے دی۔ اس کے بعد کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو آصف علی زرداری نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم کسی بھی صورت نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، جبکہ گزشتہ 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور یہ مین اتحادی تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مین اتحادی تھی جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا۔ پھر سپریم کورٹ کا جو ایک بہت بڑا انہوں نے ایک آئینی قدم اٹھایا، ان کا جو کردار ہے یقیناً اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے اس ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور 11 فروری کی جو ڈیٹ ہے وہ طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کے حالات اور پھر پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہوگا، ان سب پر ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے، پیشے کے اعتبار سے وہ ایک لائر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں اور معروف ایڈوکیٹ ہیں، لیکن ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ محترمہ نوشین نذیر ایڈوکیٹ، ویلکم جی، بہت شکریہ محترمہ آپ کا، آپ کو مبارک ہو۔ اب تو آپ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا کہنا ہے آپ کا، چونکہ اب تو آپ کے ملک میں؟ بالکل سر، بہت ہی اچھا اور زبردست سٹیپ اور بہت ہی زبردست خبر ہمیں آج ملی ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے پچھلے کافی دنوں سے، کیونکہ ہمیں الیکشن کی کوئی ڈیٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں الیکشن کمیشن کا کوئی بھی سٹیپ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ فردر کیا کام کر رہے ہیں، یا ہمیں جو ضرورت تھی اس ٹائم پہ ملک کی وہ الیکشن تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں معاشی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، آپ پولیٹیکلی اسٹیبل پاکستان چاہتے ہیں، تو ہمیں الیکشن کی اس ٹائم پہ زبردست قسم کی ضرورت تھی، اور بہت ہی اچھا فیصلہ آج آیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے۔ بہت اچھا انہوں نے رول پلے کیا ہے، اور ہمیں آج ایک ڈیٹ ملی ہے 11 فروری کی کہ انشاءاللہ الیکشنز پاکستان میں ہوں گے۔ نوشین یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو پارٹی کے سربراہ ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کا بھی بیان ساتھ ساتھ آ رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلا وزیر اعظم پاکستان پیپل پارٹی سے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سر یہ ممکن بھی ہے، اور اس ٹائم پہ ملک کی ضرورت بھی یہی ہے۔ اگر آپ پولیٹیکلی سب کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اور پچھلے 16 ماہ میں جو پولیٹیکل پارٹی کا رول تھا ہماری پیپلز پارٹی کا، تو وہ آپ ضرور دیکھتے ہیں کہ کتنی میچورٹی تھی۔ اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ابھی تک ہے، اور جو سب سے زیادہ جماعت آپ کو پتہ ہے ہماری کتنی اسٹرگل ہے، ہماری کتنی سیکریفائزز ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے لیے، تو وہ صرف پیپلز پارٹی کی ہیں۔ اور بالکل سر اس ٹائم پہ انشاءاللہ اگلا وزیر اعظم بلاول صاحب ہی ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی ابھی تک باقی نام ہیں، جس طرح آپ نواز شریف صاحب کا نام دیکھیں تو ہی از اسٹل اے ایکیوزڈ پرسن، ابھی تک ان کے اوپر سے سزا کا داغ ہٹا نہیں ہے، وہ چیز ہٹی نہیں ہے۔ بے شک کہ وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں، ایک اچھا سٹیپ ہے کہ وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ پاکستان واپس آئے ہیں، اور الیکشنز کی طرف مہم سٹارٹ ہوئی ہے، اور سارا کچھ ایک سٹیبل طریقے سے چلنا شروع ہوا ہے۔ لیکن سٹل اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا رول دیکھتے ہیں تو سب سے میچور اور سب سے سٹیبل جماعت یہی ہے۔ لیکن سیاسی عدم استحکام میں بھی ان کی وجہ سے اگر آپ کہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے، ان کی جو ڈائیاں ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، اس سے بھی آپ نہیں سمجھتی کہ عدم استحکام ہے اور کوئی چیز سامنے اس طرح کھل کے نہیں آ رہی؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہے سر۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کافی زیادہ سینئر ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے سارا کچھ، کہ جتنا کرائسس پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پاکستان میں دیکھا ہے تو شاید اور کسی پارٹی نے اتنی مشکلات دیکھی بھی نہیں ہیں۔ اور ابھی پچھلے 16 ماہ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار تھا، نون لیگ کو اگر حکومت میں ایک سٹیبل ٹائم ملا، ایک اچھا ٹائم ملا، تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھا۔ ہم ان کے الائنس تھے اس ٹائم پہ، بے شک یہ پاکستان کی ضرورت تھی۔ لیکن نوشین اگر ہم اس طرح جائیں تو پیپلز پارٹی نے انجوائے بھی بہت کیا 16 ماہ کو۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو وزراء تھے انہوں نے تو بہت فل انجوائے کیا، اور اسی طرح بلاول صاحب نے بھی اچھا اس میں انجوائے کیا، ان کا کردار اچھا بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایز اے فارن منسٹر بہت اچھا کام کیا، لیکن ساروں نے حکومت کا انجوائے تو کیا ہے۔ سر وہ انجوائے کیا ہے نون لیگ والوں نے، ہمارے پاس نہ ہی اتنی منسٹریز تھیں، نہ ہی ہمیں اتنا وائٹل رول دیا گیا تھا حکومت میں۔ لیکن جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کا کردار ہے تو آپ کو دیکھیں وہ انجوائمنٹ سے زیادہ وہ ایفرٹس تھیں، ان کا کام تھا جو کہ سارے پاکستان کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے کھل کے نظر آیا ہے کہ واٹ ٹائپ آف مین ہی از، اور اس کی کتنی پرسنالٹی ہے، اور وہ کتنا زیادہ انڈرسٹینڈ کر کے ایک ملک کو کتنے اچھا طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہر جگہ پہ، اور کتنی اچھی طریقے سے اپنی منسٹری کو لے کر چلے ہیں۔ 11 فروری کا جو ٹائم ملا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تیار ہے الیکشن کے لیے اور 11 فروری ان کے لیے سوٹیبل ہوگی؟
سر اگر الیکشنز ود ان 90 ڈیز اناؤنس ہوتے تو ہم تب بھی تیار تھے، اور انشاءاللہ ہماری پرفارمنس کے لیے ہمیں ٹائم مزید اور مل گیا تو ہم زیادہ اپنی پرفارمنس دکھائیں گے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری، سر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہر وقت تیار ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے ورکرز ہیں سر، ہمارے ورکرز گلیوں میں ہر جگہ پہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں. ہم اپنے ورکرز کو اسی لیے جالے کہتے ہیں. ہمارے جالے ہر وقت تیار ہیں کیونکہ ہمارے کوئی رینڈم قسم کے ورکرز نہیں ہوتے. ہمارے وہ ورکرز ہیں جو ایک کاز لے کر شروع سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ان الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہوگی اور نمایاں طریقے سے سامنے آئے گی آپ کے. آپ کی بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کے جو کارکن ہیں وہ یقیناً جالے ہیں اور ان کا کردار بھی بڑا سہانا ہے. اسی لیے تو جی بھٹو کے نعرے چل رہے ہیں. ہم بریک پر جا رہے ہیں، لیکن بریک پر واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے کیا پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کیا پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے یا مل جائے گی، کیا سمجھ رہی ہیں؟ سر ہمارا پہلے دن سے یہی سٹانس ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. صرف پیپلز پارٹی کو نہیں، سب پارٹیز کو دی جائے. اگر آپ کو ایک فیئر الیکشن، ایک اچھا الیکشن اور اس کا اچھا رزلٹ چاہیے تو آپ سب پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ جائیں. بالکل. لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اور یہ ہمارا سٹانس ہے کہ نہیں دی جا رہی. انفارچونیٹلی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کبھی بھی نہیں ملتی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی از دا اونلی پارٹی کہ جو کہ اپنے سٹانس پر چلتی ہے اور کانسٹیٹیوشن کی بقا کے لیے ہمیشہ ہم الیکشنز کو فیئر طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور بالکل جس طرح ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے سر، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی آئیں. جس طرح کہ نواز شریف صاحب کو ہمیں اتنا، آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ثاقب صاحب، آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ کتنا ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، کس طرح وہ واپس آئے. حالانکہ ان کا واپسی پہ پہلے بیل نہیں بنتی تھی، پہلے گرفتاری بنتی تھی، بیکاز وہ سزا یافتہ ہو کر گئے تھے ملک سے. لیکن چلے ہم کہتے ہیں ایک بڑی پارٹی کے لیڈر آئے ہیں، ایک الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو ہم اس میں ایک اچھا رول ہم بھی اپنا پلے کریں. اور بار بار میں یہی بات ایکسپلین کروں گی اور رپیٹ کروں گی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. آپ کو بھی اسی طرح کی چاہیے جیسے نواز شریف کو مل رہی ہے وہی پروٹوکول بلاول صاحب سر کو ہم ملے؟ بالکل پروٹوکول نہیں چاہتے. ہم پروٹوکول کیوں چاہیں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم تینوں کو عوام میں جانے دیں. یہ کام عوام کا ہے کہ وہ اپنا مینڈیٹ کس کو دیتی ہیں اور کس کو لانا چاہتی ہیں. اگر فیئر الیکشن اور ان کا رزلٹ چاہیے تو پھر آپ لیول پلینگ فیلڈ تینوں کو دے دیں. ہم کسی سے پروٹوکول نہیں چاہتے. ہم کچھ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں پیمپر کرے، کوئی ہمیں اپریشیٹ کرے، کوئی ہمیں پش اپ کرے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تھرڈ پرسن ان پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ آئے فیلڈ میں اور اپنا رول پلے کرے. کسی تیسری قوت کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ سامنے ہے. سر وہ جمہوریت نہیں ہے. پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپل پارٹی جمہوریت چاہتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پیپل پارٹی اور تحریک انصاف کا اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ سر ہو بھی سکتا ہے. اس سے پہلے بھی ناممکنات ہو چکی ہیں، اب بھی اگر ہوتی ہیں. اور اگر ہم ضرورت سمجھیں گے کہ کہیں پہ ملک کو چلانے کے لیے ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ چلنا ہے تو اس سے زبردست، زرداری صاحب سے زبردست کسی نے یہ رول پلے کیا ہی نہیں. اتنے وائڈ مائنڈڈ ہو کر اس سے پہلے کوئی چلا ہی نہیں. کسی نے بھی ملک کا نہیں سوچا. ہم نے ملک کے لیے ہمیشہ دوسری پارٹیز کو اپنے ساتھ چلایا ہے. اور وی آر دی اونلی ون پارٹی ان دا پاکستان جس نے یہ رول پلے کیا ہے ہمیشہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس دفعہ پھر اب مرکز کے ساتھ ساتھ آپ کی پنجاب پر بھی نظر ہے. بالکل سر ہے. سر آپ اس دفعہ واضح رزلٹ دیکھیں گے اور تبدیلی دیکھیں گے آتی ہوئی. ہم اس دفعہ پنجاب میں بہت اچھا رزلٹ دیں گے. اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل جاتے ہیں تو اب کہاں کا حکومت بنائے گا؟ ملک، پورے ملک میں نظر ہے یا؟ سر پورے ملک پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. آپ مرکز میں ہماری حکومت دیکھیں گے اس دفعہ. مرکز میں تو آپ بنا لیں گے؟ بالکل بنائیں اس گے کا مطلب پھر آپ پنجاب میں بھی بنا لیں گے؟ سر انشاءاللہ بنائیں گے. اس دفعہ چینج ہم دکھائیں گے. اگر پنجاب میں ابھی تک ہماری حکومت نہیں تھی سر اس کا ریزن یہ تھا کہ ہمیں وہ اتنا سپیس نہیں دیا جا رہا تھا. ہمارے وہ سرکمسٹانسز نہیں تھے، ہمارے وہ حالات نہیں تھے. ہمیشہ سے ہم لوگ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جس نے بڑے کرائسس دیکھے ہیں اور سٹل وہ سروائیو کر رہی ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. اور یہ چیز اس دفعہ آپ کو الیکشن میں نظر آئے گی. پی ڈی ایم حکومت میں شمولیت پیپلز پارٹی نے ٹھیک کیا یا وہ غلطی تھی؟ سر وہ ایک غلطی تھی، نو ڈاؤٹ. ہم اس ٹائم پہ بھی ایڈمٹ کرتے تھے یہ غلطی ہے، لیکن وہ اس ٹائم پہ ملک کی بقا، جمہوریت کی بقا کے لیے ایک شدید ضرورت تھی.
جس کے لیے ہم نے اپنی ذاتی سیاست، ہم نے پارٹی کی سیاست پیچھے رکھتے ہوئے ہم نے ملکی سیاست آگے چلانے کے لیے ہم نے وہ ایک فیصلہ لیا تھا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ غلطی تھی، لیکن آئندہ آپ ایسی غلطی نہیں کریں گے؟ سر ہماری کوشش ہوگی، لیکن جہاں جہاں ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہوگی، ہم یقیناً غلطیاں کی ہیں، ہم نے پہلے بھی کی ہیں، لیکن ہمیں اگر کسی پارٹی سے مزید الائنس بنانا پڑے گا، ضرورت پڑے گی تو ہم بنائیں گے۔ نوشین یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ کا بہت تجربہ ہے، آپ کے گھر میں سیاست بھی ہے، وکالت بھی ہے، آپ سارے فرد جو ہیں دونوں اس میں ہیں، جو آپ کی غلطی تھی یا جو اس میں کیا سمجھتی ہیں آپ نے کتنا لاس کیا یا گین کیا، اور نون کو اس کا نقصان ہوا؟ کس جماعت کا، پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس میں کس جماعت کا زیادہ نقصان ہوا؟ سر اگر ہماری وہ غلطی تھی تو یقیناً ہم نے نقصانات بھی اٹھائے ہیں اس میں، بیکاز وہ ہم نے پوری کی پوری حکومت اٹھا کے نون لیگ کو دے دی، ہم نے ان کے لیے ایک فیلڈ بنائی، ان کو ایک جگہ دی کہ آپ حکومت کریں، آپ سب کچھ، ہم نے سب کچھ کلیئر کر کے دیا، بٹ سٹل نون لیگ نے وہ پرفارمنس نہیں دکھائی۔ ہم اتنی سٹیبلٹی نہیں لا سکے پاکستان میں جتنی کی ضرورت تھی، اور جتنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر ہم اتنی ایفرٹس کریں گے تو شاید نون لیگ اپنی پرفارمنس دکھائے گی، تو انہوں نے وہ پرفارمنس نہیں دکھائی۔ تو انشاءاللہ چلیں، بہت اچھی بات ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ ایک اناؤنس ہو چکی ہے، تو وہ رزلٹ جو پرفارمنس انہوں نے نہیں دکھائی وہ اس کا رزلٹ ابھی دیکھیں گے سر الیکشنز میں۔ مطلب آپ بکھرے ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ آپ ابھی جو ہے بکھرے ہوئی ہیں اور اس طرح ایک جارحانہ انداز میں آپ سامنے آئیں گے۔ بالکل سر، انشاءاللہ جارحانہ انداز میں آئیں گے۔ اگر ہمیں ایک آپشن مل رہا ہے کہ ہمیں الیکشنز اناؤنس ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی آپ دیکھیں گے اپنی پرفارمنس دکھائے گی۔ نوشین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید محترمہ نوشین نذیر ایڈوکیٹ، بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑا اہم سوال ہے میرا، آئندہ انتخابات میں پیپل پارٹی کتنی نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ سر آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل انشاءاللہ سر، آپ دیکھیں گے میکسیمم ہماری نشستوں کی، میں ابھی کوئی ہارڈ نمبر نہیں دوں گی، ٹھیک ہے؟ الیکشن تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ہم یقیناً نمبر نہیں دیں گے۔ کچھ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کافی زیادہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ورکرز ہیں اور بڑا انہوں نے ہارڈ ورک کیا ہے اور ہماری پرفارمنس ہے، اور جو ابھی رول تھا پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا، اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گا ان الیکشنز میں۔ نہیں تو نون کو کیوں نہیں ملے گا؟ دیکھیں نا، نون نے بھی تو آپ کو استعمال کیا ہے۔ سر نون نے پرفارمنس نہیں دی، وہی میں بات ریپیٹ کروں گی کہ جتنا ان کو ہم نے سارا کچھ سیٹ کر کے ایک حکومت بنوائی، شہباز شریف صاحب کو ہم لوگ لائے، وہ ہم لوگ لائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ایفرٹ زرداری صاحب کی تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تھیں، ادروائز ان کی حکومت کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی، لیکن ہم نے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے ہم نے بڑا رول پلے کیا، زرداری صاحب نے رول پلے کیا، بلاول بھٹو صاحب نے کیا، ہم نے ان کو سب کچھ دیا، ہم نے کہا جی یہ اتنا آپ کو سب کچھ مل چکا ہے، اب آپ اپنی پرفارمنس دیں، بٹ سٹل پرفارمنس نہیں ملی، عوام کو مایوسی ہوئی ہے اس چیز سے۔ لیکن نوشین میں نے دیکھا کہ بلکہ سب لوگ دیکھتے تھے کہ زرداری صاحب شہباز شریف سے بہت پیار کرتے تھے، ایون شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز سے تو انہوں نے بہت پیار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری طرف سے اگلا وزیر اعلیٰ ہوگا پنجاب کا، تو وہ پھر باتیں کدھر چلی گئی؟ پھر وہ کیا ہوگا؟ نہیں، زرداری صاحب نے یقیناً اس ٹائم پہ ان کے ساتھ بڑی ہمدردی دکھائی اور بڑا کچھ دکھایا، ورنہ شہباز شریف صاحب کا بڑا مشکل تھا حکومت میں آنا، اور ایز اے وزیر اعظم تو آپ کو پتہ ہے یہ بات کبھی بھی کسی نے سوچی بھی نہیں تھی، جو کہ ممکن وہ ہو وزیر گئی اعظم تھی۔ بن جائیں گے، صحیح بات ہے۔ چلے بن گئے تھے سر بن گئے تھے، اب بننا بڑا مشکل ہے۔ اب جو ہے صرف اور صرف اگر مستقبل آپ دیکھیں تو وہ صرف بلاول بھٹو صاحب کا نظر آتا ہے، کیونکہ یوتھ کی اگر صحیح نمائندگی ابھی کوئی کر رہا ہے نا تو بلاول صاحب کر رہے ہیں، اور جتنی انہوں نے پرفارمنس دی ہے اپنی پچھلی منسٹری میں اور جتنا کام وہ کر رہے ہیں، اور جتنا سر کوئی ایسا سٹیپ نہیں ہے، کوئی ایسا لیول نہیں ہے جہاں پہ آپ بلاول صاحب کا کوئی پرفارمنس نہیں دیکھیں گے یا پھر ان کو کہیں پہ سٹیپ بیک ہوا دیکھیں گے، ایسا کوئی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی فیلڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نوشین یہ بتائیں کہ پھر پیپلز پارٹی نے ابھی تک انتخابی مہم کیوں نہیں شروع کی؟ سر پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کبھی ختم ہوئی نہیں تھی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری تو وہ پارٹی ہے جو کہ ہر جگہ پہ ہر جگہ متحرک نظر آتی ہے، آپ کو ہر کام میں ہر چیز میں۔ ابھی آپ دیکھیں فلسطین کا کتنا بڑا ایشو گزرا ہے، واحد لیڈر جو کہ گئے ہیں سولیڈیرٹی شو کی اپنی، ہی واز دا بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ دیکھیں ہمیں تو الیکشن کمپین کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی باقی پارٹیوں کو اس ٹائم پہ ضرورت ہے، لیکن بٹ سٹل آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بڑی ایکٹیو پارٹی ہے اور ماشاءاللہ ہماری قیادت ہر جگہ پہ بہت آگے ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ پیپلز پارٹی میں خواتین کو
کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی سیاست وہاں پہ کتنی آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کو کس طرح ان کو سیاست میں اس کا آپ کو ضرور جواب دوں گی. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ خواتین کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ میں. آپ دیکھیں اس سے پہلے کسی بھی پارٹی کی آپ نے خاتون لیڈر نہیں دیکھی. آپ نے دیکھا میڈم بے نظیر بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنایا, اسپیکر پہلی پاکستان کی اسپیکر قومی اسمبلی ان کو بنایا گیا, اور خواتین کی جتنی عزت اور جتنی ان کی قدر پاکستان پیپلز پارٹی میں کسی پارٹی میں نہیں ہے. پاکستان کی کسی پارٹی میں بھی خواتین کو نہ ہی اتنی نمائندگی دی گئی ہے, نہ ہی ان کو اتنے وائٹل اور امپورٹنٹ قسم کی جگہوں پہ جا کر بٹھایا گیا ہے جہاں پہ خواتین نے اپنا آپ شو کیا ہے اور اپنا رول پلے کیا ہے پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کی ہر جگہ پہ. میں نوشین نذیر ایڈوکیٹ کو جتنا جانتا ہوں, ان کے جو خاوند ہے وہ میرے بھائیوں جیسے, ان کو بھی جانتا ہوں. بڑا رول ہے, بڑا کردار ہے. اگر بات کی جائے پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو آپ کا کشمیر اور پنجاب میں خاص کر بہت اہم رول ہے. تو کیا ہم سمجھیں کہ نوشین نذیر ایڈوکیٹ اگلی دفعہ کسی اہم سیٹ پہ ہوں گی پولیٹیکلی اگر حکومت آپ کی پنجاب مرکز میں بن جاتی ہے؟ سر میں ابھی اتنا زیادہ شاید میری اتنا پولیٹیکل ورکنگ نہیں ہے, مجھ سے بہت سینئرز بھی ہیں, لیکن انشاءاللہ جتنا کہ ایڈمائر کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ ضرور دیکھیں گے. انشاءاللہ ہم لوگوں کو ضرور دیکھیں گے. آپ بینگ اے وکیل, آپ کیا کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو پائے گی؟ سر جو بینگ اے وکیل تو یہاں پہ وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی نا. اگر اب میں ایز پر لا چلیں تو وہ یقیناً ہی از آلریڈی اے کنوکٹڈ پرسن, لیکن جتنا ان کو پیمپر کیا جا رہا ہے سب کچھ کیا, ہم لوگ صرف بینگ اے وکیل ہم لوگ یہاں پہ نہیں بتا سکیں گے کیونکہ ہم ملکی حالات بھی دیکھیں گے, ہم سیاسی حالات بھی دیکھیں گے. اس کے باہر تو جہاں تک نظر آ رہا ہے ختم ہو جائے گی نااہلی. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ آ کے گرفتاری کے بجائے ان کو پہلے بیل دے دی گئی ہے, سارا کچھ ان کو بڑا اسموتھلی ان کو سب کچھ تیار کر کے دیا جا رہا ہے, تو وہ پھر نظر تو یہی آ رہا ہے. اس سے پہلے بھی ویسے ایسا ہوا کہ جس طرح ان کو بیل دی گئی, کوئی بیل کا اس سے پہلے کوئی کوٹ کر سکتی ہیں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے سامنے ہو؟ دیکھیں ہماری ملکی سیاست شروع سے بڑی غیر مستحکم رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں سب کچھ, اور کچھ بیرونی طاقتیں, مطلب بیرونی تو نہیں, وہ بھی ہماری اندرونی طاقتیں ہیں جو کہ ساتھ ہوتی ہیں تو حکومتیں چلتی ہیں, حکومتیں بنتی ہیں, حکومتیں ختم ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے, ان کو اپنی سیاست میں, پاکستانی سیاست میں ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور جیسا کہ یہ چل رہا ہے, آپ نے دیکھا اس سے پہلے کہ بھی نون لیگ کی اگر پرٹیکولر بات کی جائے تو نون لیگ پیداوار بھی کچھ ایسی ہی تھی. آپ کو پتہ ہے نظریاتی پارٹی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. بالکل. محترمہ نوشین نذیر ایڈوکیٹ, آخری سوال ہے میرا آپ سے. جی جی. سپریم کورٹ میں آج کل جو چل رہا ہے, جب سے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب آئے ہیں, آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس میں ملک کا مستقبل؟ اور جیسے اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی عجیب سی باتیں پیچھے جا رہی تھی, تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کے آنے کے بعد؟ سر میں اگر ایک ورڈ یوز کروں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے تو وہ لاسٹ ہوپ ہیں ہماری. اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بڑے ہی زبردست سٹیپس لیے ہیں. ابھی تک بہت تھوڑا ٹائم ہوا ان کو ابھی ایز اے چیف جسٹس آئے ہوئے, لیکن بڑے زبردست. آج کا جس طرح ہم فیصلہ دیکھیں تو ہمیں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. ایون کہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے ایک سٹانس پہ تھی ود ان 90 days الیکشنز ہونے چاہیے, لیکن وہ چیز پریکٹیکلی کہیں بھی نہیں تھی. الیکشن کمیشن اپنا رول پلے نہیں کر رہا تھا. تو وہ آج کا جو ہے تو اس میں صرف اور صرف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سروسز ہیں, اور انہوں نے جو کیا ہے بہت زبردست قسم کا سٹیپ لیا ہے. اور پاکستان انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں پاکستان میں بر وقت تو نہیں ہو سکیں گے, اب ظاہری بات ہے 90 days کا پیریڈ جو ہے آلریڈی گزر چکا ہے. لیکن جب بھی ابھی انہوں نے 11 فروری کی ڈیٹ دی, اگر اس ڈیٹ پہ ہوتے ہیں تو زبردست قسم کی آپ چینج دیکھیں گے. اب سمجھتے ہیں کہ اس میں معاشی استحکام بھی ہوگا, بالکل سیاسی استحکام بھی ہوگا, ملک کے لیے بہتر ہوگا. بالکل ایسا ہے. بہت نوشین, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سنا جی کہ ایڈوکیٹ نوشین نذیر صاحبہ نے بہت اچھی گفتگو کی, اور انہوں نے جو آخری بات کی ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ جو ہیں وہ آخری ہوپ ہیں اس ملک کے لیے, قانون پہ عمل درآمدی کے لیے, اور یقیناً ان کے فیصلے بہت اچھے ہیں, عوام کو بھی پسند آ رہے ہیں, ہمیں بھی پسند آ رہے ہیں, اور سب کو پسند آ رہے ہیں. تو ایسی معتدل جو شخصیات ہیں اور باصول جو ہیں ان کو
آگے آنا چاہیے, ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ عندیہ بھی دے دیا کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے نون لیگ کا اور دیگر جماعتوں کا, اور اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. ناظرین, یہ بھی ایک بڑی خبر ہے نوجوانوں کے لیے, یوتھ کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے وقت یہ کہاں تک اور کیسے ثابت ہوتی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.